اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان میں۔ ویورز آپ لوگوں کے لیے پہلے دعاؤں کا سلسلہ کہ اللہ پاک آپ کی جو حاجات اور ہیں انہیں قبول اور مقبول فرمائے، ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی۔ لیکن ٹاپک پہلے بتا دوں آپ کو کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سورہ الکوثر کا ہے۔ سورہ الکوثر کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو جو میں آج آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں، اس کو کرنے سے آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل مشکل ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے۔ تو پہلے دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کو وظیفے کا طریقہ اور ٹائم جو ہے وہ سارا بتا دوں گی۔ تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی جو دلی حاجات اور خواہشات ہیں تو انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، آمین۔ اور تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان جہاں بھی آباد ہیں تو اللہ پاک تو ان کی مشکلات سے ان کو نجات دلا، اور جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کو دشمنوں سے نجات دلائے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے ہیں کہ نوکری نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو ان کی پسند کی نوکریوں سے نواز دے، اور جو بے اولاد ہیں تو انہیں نیک صالح اور زندگی والی اولاد سے نواز دے۔ جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سارے والدین مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ پاک تو ان کی اس مشکل کو بھی آسان فرما دے اور ان کی لڑکیاں اور لڑکوں کے نیک جگہوں پر رشتے کروا دے، آمین۔ ویورز آپ لوگوں نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور تمام امت مسلمہ کو میرے علاوہ بھی یاد رکھنا ہے اپنی دعاؤں میں۔ تو چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹاپک سورہ الکوثر کا عمل ہے، اور پہلے آپ کو ہمیشہ کہوں گی کہ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد وظیفہ شروع کیا کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو کر پھر وظیفہ شروع کریں۔ اور اس عمل کو جو ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ الکوثر چونکہ سب کو زبانی یاد ہوتی ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ کو اگر دشمن سے نجات کے لیے پڑھنی ہے، صرف یہاں یہ کہوں گی کہ اگر دشمنوں سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ اگر تو آپ حق پر ہیں، جائز آپ کا جو دشمن واقعی آپ کا دشمن ہے اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ جو وہ الٹی چالیں آپ کے لیے چلتا ہے وہ واپس اس طرف پلٹ جائیں، یا پھر آپ اس سے محفوظ رہیں، آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ آپ کو اللہ پاک دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کا مقصد، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف اپنے بچاؤ کے لیے اس عمل کو کریں گے، اور اگر آپ حق پر ہیں تو دشمن سے نجات کے لیے ضرور یہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور باقی اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے، جائز مقصد ہے، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ٹائم ہے، اس پڑھنے کا، اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ رات کے وقت کا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کے وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جو ٹائم دیا جاتا ہے برائے مہربانی اسی ٹائم پر وظیفہ کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ جو وظیفے ٹائم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو وہ اب آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن جب ٹائم دے دیا جائے تو پھر نہ اس کو چینج کروایا کریں کہ فلاں ٹائم پہ کر لیں، فلاں ٹائم پہ کر لیں۔ ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ رات کے وقت کرنا ہے تو رات کے وقت ہی کیا جائے گا۔ اب آپ نے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنا مقصد کی نیت کریں کہ کس مقصد کے لیے آپ سورہ الکوثر کو پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے
درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف آپ پڑھیں، جون سا بھی درود شریف آپ کو آتا ہے. اگر آپ نماز والا پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 11 بار درود ابراہیمی میں کہوں گی آپ پڑھیں، تو وہ آپ 11 بار پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کریں، دعا کریں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں شروع میں، اور پھر آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے. اب سورہ الکوثر کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اب یہاں پر بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، وہ نوٹ کر لیجئے. 1000 بار سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر 100 بار جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے اپنے مقصد کی دعا بیچ میں کرنی ہے. یعنی کہ 100 بار جب آپ کی سورہ الکوثر پڑھی جائے گی، پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر بسم اللہ کے ساتھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو سورہ الکوثر کو شروع کریں گے. اور پھر جب 100 بار آپ کی سورہ الکوثر کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے مقصد کی وہاں پر دعا کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے 1000 بار جو ہے آپ نے سورہ الکوثر کمپلیٹ کرنی ہے، اور ہر 100 کے بعد بسم اللہ کے ساتھ دوبارہ پھر شروع کی جائے گی اور دعا کی جائے گی. یعنی کہ 10 بار آپ کی دعا بیچ میں ہو جائے گی. اور پھر آپ نے جب مکمل کر لینی ہے سورہ الکوثر، 1000 بار آپ کی اس طریقے سے پوری ہو جائے گی، پھر آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور پہلے درود شریف پڑھ لیں 11 بار. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی یعنی کہ جو آپ نے جس مقصد کے لیے آپ نے سورہ الکوثر کو پڑھا تھا اس مقصد کی دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں، اور پڑھ کے آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. اور اس طرح سے آپ کا یہ ایک دن کا جو عمل ہے پورا ہو جائے گا. آئی تھنک آپ کو اچھی طرح سے طریقے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی تو ویڈیو ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس طریقے سے بتایا. اب اس عمل کی جو مدت مجھے بتائی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 20 دن کی بتائی گئی ہے، اور کم سے کم 7 دن کی بتائی گئی ہے. تو پہلے آپ اس عمل کو 7 دن تک کریں. ٹھیک ہے، اگر تو 7 دن میں آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 7 دن میں آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو 20 دن تک بلکہ 21 دن تک لگاتار ضرور کریں. ٹھیک ہے، 7 دن میں چیک کر لیں کہ اگر آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو دوبارہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا 7 دن میں مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو جاری رکھیں، اور 21 دن تک جو ہے آپ نے اس وظیفے کو لگاتار رکھنا ہے. اور اگر خواتین کا بیچ میں پرابلم آ جاتا ہے 21 دن کے دوران، وہ ان کے ناغے کے دن آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ناغے کے دن بعد میں پورے کر لیں. ٹھیک ہے، اول کوشش کریں کہ 21 دن تک اگر کرنا ہے عمل تو بیچ میں ناغا نہ ہو. اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے، لیکن مرد حضرات جو ہے وہ لگاتار اس کو کریں گے اگر وہ 20 دن کا عمل کرنے جا رہے ہیں. اور 7 دن کر کے دیکھیں، 7 دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی جائز چیز اللہ سے مانگی ہے اور کسی کا بھلا مانگا ہے، کسی کا نقصان کی نیت نہیں ہے، تو ضرور آپ کو مقصد حاصل ہوگا. اور یقین رکھ کر آپ نے عمل کرنا ہے. باقی نماز کی پابندی کیجیے. استغفار کا میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ جو کہتے ہیں ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، تو میں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ استغفار کا ایک کلمہ جو ہوتا ہے وہ پورا پڑھیں، اور کم از کم 1000 بار اور زیادہ سے زیادہ 2000 بار ڈیلی پڑھیں، اور اس کو جاری رکھیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے کتنے دن، اس کو ہمیشہ جاری رکھیں. اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. جب تک آپ کی زندگی ہے اس عمل کو کرتے رہیں، یعنی استغفار کو پڑھتے رہیں. اس سے آزمائشوں سے بھی نکل آئیں گے اور گناہ جھڑتے جائیں گے، اور بہت دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. تو اس لیے میں آپ کو استغفار کا کہتی ہوں، تاکہ درود شریف کی کثرت کریں، اور اللہ کی کوئی ایک تسبیح جو ہے وہ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، یا تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیں، سب سے بیسٹ ہے. تو ایک تسبیح روز سورہ تیسرے کلمے کی بھی پڑھ لیا کریں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پاکی جو ہے اور تعریف بیان ہوتی رہے گی. اور اس کے بعد دعا کیا کریں. جو بھی دعا مانگنی ہوتی ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کریں اور اس کے بعد دعا مانگا کریں. تو ویورز، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ
ویڈیو آپ لوگ جو ہے وہ مس نہ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ.